بد مذہبوں کی صحبت، توبہ. لاکھ نمازیں پڑھتا ہو، ماتھے پر کیا کیا نشان بنا رکھا ہو، اگر اس کا عقیدہ خطرناک حد تک بگڑا ہوا ہے، بدعقیدہ ہوتا ہے بگڑے ہوئے عقیدے کا نام. کوئی بگاڑ جو ہوتا ہے وہ کفر نہیں ہوتا، کوئی بگاڑ کفر ہوتا ہے عقیدے کا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس طرح کے ان کے عقیدے ہوتے ہیں کہ کفر میں وہ پہنچے نہیں ہوتے، تاہم ان کی صحبت بھی ہے تو ایمان کے لیے زہر قاتل، خطرناک ہے. یہ آتا ہو تو بندہ گلی بدل دے. ان سے کوئی علیق سلیق، کوئی تعلقات رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے ہی نہیں. کسی صحابی کی توہین تو یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے یہ بھی بہت خطرناک کہ کب جا کر یہ کفر میں کود جائے، اس کا بھروسہ کچھ بھی نہیں ہے. صحابی کوئی بھی ہو، ہر صحابی نبی جنتی، اس کی توہین کی کوئی گنجائش، کوئی اعتراض ان پر ہمارا حق بنتا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا منہ بنتا ہی نہیں ہے، اور کوئی قابل اعتراض ہے بھی نہیں. کیونکہ اللہ پاک نے سب سے وعدہ کر لیا حسنہ کا، بھلائی کا وعدہ کر دیا. اگر بھلائی کا اللہ نے وعدہ کیا تو کیا وہ جنت کے علاوہ کہیں اور ان کو ڈالے گا؟ جنت ہی عطا فرمائے گا. انڈرسٹوڈ ہے. جتنے بھی صحابہ کرام ہیں کسے باشد وہ کوئی بھی ہوں تو سب کے سب معظم ہیں اور سب کا احترام فرض ہے. ان کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ، کوئی توہین کا لفظ، کوئی اعتراض، کمزور لفظ بولنا ہے نہ تصور میں لانا ہے. یہ سب ہمارے آقا ہے. اللہ پاک کے پیارے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام اصحاب کی محبت کو ڈال دیتا ہے. کتنا بڑا کرم ہے اللہ پاک کا ہم غلامان صحابہ والے بیت پر کہ ہمارے دل میں محبت ڈالی ہے اسی رب نے. کرم ہے اس کا. انشاءاللہ بھلائی کی منزل سے بھی ہمارا رب ہمیں محروم نہیں فرمائے گا. شارح حدیث امام عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں اصحاب سے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت مراد ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بعض صحابہ کرام سے تو محبت کرتا ہے لیکن بعض کے متعلق بغض و نفرت کے جذبات بھی رکھتا ہے تو ایسا شخص اس بشارت میں داخل نہیں، یعنی اس کے لیے بھلائی نہیں ہے، اور جس کے لیے بھلائی نہیں ہے اور جہنم میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. نہ رب کی طرف سے جس کے لیے بھلائی نہیں ہے تو اس نے جہنم سے بچنا کب ہے؟ تو بعض فرق کرنا نہیں ہے. ہر صحابی یہ نبی جنتی، کسی پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. بڑا بچ کر سنبھل کر قدم پھونک کے اٹھانا. اسی لیے مطلب یہ کہ صرف اور صرف عاشقان رسول، عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ اہل بیت کی صحبت رہے، انہی کو سنیں. یہ بد مذہبوں کے، بدعقیدہ لوگوں کے کلپ بھی مت سنا کریں. ان کی تقریریں نہیں سننی، ان کی تحریریں نہیں دیکھنی. اپنوں کے پاس ہی رہنا ہے، اپنوں کو سننا ہے.